السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج میں طارق متین بڑے اچھا بولتے ہیں، ویری گڈ وی لاگر جو میرے 3-4 آج اس نے عادل راجہ کو بہت اچھا آڑے ہاتھوں لیا ہوا تھا۔ جو عادل راجہ لیٹلی ٹویٹر پر عادل راجہ اپنی مارکیٹ بناتا ہے، ایکچولی اس کو یہ بڑا شوق ہے، ہر ایک چیز سے مارکیٹ بناؤ، یہ خاموش مجاہد، جال سازیاں۔ اب نیا یہ مارکیٹ میں جو تھرو کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض کو عمران خان کا الٹرنیٹو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس نے اشفاق اس کے وکیل کو ایجنٹ کا، اور اس نے بڑی تقریر سی بھی کی، وی لاگ بھی کیا اور ٹویٹر بھی کیا۔ تو عامر متین نے اسے بڑے آڑو آتے لیا، اور وہی بات ہوئی جو لوگ میرے پہ چڑھتے تھے کہ عادل راجہ سچ کہتا تھا، آپ غلط کہتے تھے اس کی موت کی، یہ وہ۔ حالانکہ عادل راجہ بالکل ہی غلط تھا، اور عادل کو تو بالکل ہی کچھ نہیں پتا تھا۔ ISI کے آپریٹیوز ایجنٹ سے صرف بتاتے ہوتے تھے۔ وہ طارق متین کا آج وی لاگ ضرور آپ دیکھیں، اب سے کوئی 2 گھنٹے پہلے، اور اچھی اس نے ڈریسنگ ڈاؤن پینٹ مناسب عادل راجہ کی۔ تو اتنا جیمز بانڈ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے مجھے شروع سے پتا تھا کہاں ہے، اور ان کی بیگم صاحبہ کو میں نے لوپ میں لیا ہوا تھا، جو سہاگ کے لیے بندہ کچھ کرتا ہے بھائی کے اور یہ وہ بہن کے سہاگ کے لیے، اور یہ وہ۔ تو کہتا ہے کہ اب ادھر ہے، اب پنشمنٹ اتنی ہو گئی ہے، یہ بتاتا ہوتا تھا اب ادھر لے گئے ہیں، ادھر لے گئے، ایویں تاپے پاپے نہیں ہے، ایویں تپے شپے مارے تھے نظر صاحب، مجھے کہتا ہوتا تھا۔ لو جی، طارق متین صاحب نے کہا کہ میں بتا نہیں سکتا جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ بڑا، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے جب اشفاق سے لڑائی شروع کی کہ تم ایجنٹ ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تو پھر مجبوری میں انہوں نے چھوڑا عمران عادل راجہ نے اسے کہا تو بڑا جیمز بانڈ، اور پھر عمران ریاض کو پریزنٹ کیا گیا کہ یہ رجیم چینج آپریشن، اور اس کے پیچھے بھی یہ سارا مین کرتا دھرتا جو ہے اینٹائی فورس جو تھی ایسے اس نے اس کی ڈریسنگ ڈاؤن بہت اچھی کی ہے۔ اس نے کہا کہ عمران ریاض تو کسی کیپیسٹی میں نہیں ہے۔ یہ فیکٹ ہے کہ ایکچولی وہ اپنا ساری آؤٹ لک اباؤٹ دا ورلڈ ہی لوز کر چکا ہوا ہے، نہ وہ بیچارہ بول سکتا ہے، ہی کی ناٹ۔ ہاں، شیر افصل مروت کین لیڈ، آپ تھم نیل میں میرے دیکھ رہے ہیں، ہی از کازنگ اے ریپل ناؤ، ہی ہیز پرووڈ دیٹ لوگ اٹھ سکتے ہیں۔ پروبیبلی اس کے پیچھے بھی آئی تھنک کوئی ISI کا ایک دھڑا ضرور ہے، کیونکہ لیٹلی ISI چیف اور ملٹری چیف کی بھی انبن سن رہے تھے، تو آئی تھنک اس کو شیر افصل کو ISI چیف کی آشیرواد ہے، اور بہرحال اس کو پکڑنے کے لیے رات سارے ڈرامہ ہوتا رہا، اور فوج پولیس چھوڑی جاتی رہی فرنٹیئر میں۔ ایکچولی مسئلہ تو یہ ہے، میں آپ کو صاف بتاؤں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اب الیکشن نہیں ہو سکتے۔ الیکشن ہوں گے تو یا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یا پھر عمران خان کو اقتدار دینا پڑے گا۔ اب 50 دن میں تو انہیں نا عمران خان کو قتل کر دینے تو لہٰذا گیم از ایکچولی اوور فار گانڈا شانڈا۔ گانڈا شانڈا ہیز ریئلی نو اسکوپ ناؤ، یہ اب ہوا میں چٹے وٹے سے پھر رہے ہیں۔ اور شیر افضل کا جون سا ہے، یس ہی از پلئنگ اے جین رول، یس ہی از بینگ سپورٹڈ بائی سم ISI فیکٹر، اور میری اطلاع کے مطابق جو وہ بندے ادھر ہیں، دیکھیں وہ خبریں تو اس لیے دیتے ہیں مار دیا ہے، مر دیا ہے، ریئیکشن، یہ لوگ ابھی بھی ISI کے لیے کام کرتے ہیں۔ بٹ عادل راجہ کو تو سارا سسٹم ہی ہوائی ہے، صرف پیسے کی خاطر گو فنڈ سے کروڑوں ڈالر کٹھے کر لینا، لاکھوں ڈالر، اور عجیب بدماشی، نہ اس کی کیپیسٹی ہے۔ اس نے کہا پہلے تو آپ پاکستان آگے یہ بڑ بڑ کریں، پہلے تو آپ کو فوج سے، طارق متین نے کہا، نکال دیا گیا، ذرا مریں آ کے کیس لڑیں۔ میں وہ ایک ادھر سے کرنل اکبر بھی بڑا ہوش ہوش واشنگٹن سے کرتا ہے، میں کہا لوڑے سے پہلے ادھر جا کے دیکھ، ٹھیک ہے نا؟ کہتا نہیں میں کیوں جائیں، ہاں میں کہا تم دیں گے تجھے ایئرپورٹ پہ کتے،
ہاں میرے میں دل گردہ ہے، میں کہتا ہوں آؤ مرو میرے ساتھ، معید، عادل راجہ، سب آؤ چلتے ہیں، اترتے ہیں ایئرپورٹ پہ، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری ایویں باتیں پاں ان کی آپ سن لیا کریں. جب تک عوام خود نہیں اٹھے گی جناب صاحب یہ کچھ نہیں ہوگا. آج پھر سٹارٹ ایک مجھے کومنٹ میں کل نظم بھیجی تھی ایک شخص نے، میں اس سے اس کا سٹارٹ لوں گا ویلاگ کا. بہت زبردست تھی. نظم کو وڑ گیا اس نے عنوان دیا اور پیروڈی کی اس نے کسی اور نظم پہ. کیا بتاؤں دل فراق یار میں کیسا وڑ گیا، ہو نہ پایا پھر کبھی آباد ایسا وڑ گیا. ایک مخلص رہنما کیا مل گیا اس قوم کو، سازشیں اتنی ہوئیں کہ سارا ملک وڑ گیا. ٹھیک ہے جی، سازشیں اتنی ہوئیں کہ سارا ملک وڑ گیا. لٹیروں کی حکومت آ گئی پھر ملک میں، جو ترقی کا سفر جاری تھا وہ سب وڑ گیا. قائد اعظم کی جد و جہد ہو گئی غارت، اقبال نے دیکھا تھا جو خواب وڑ گیا. بس یہی تاریخ ہے ساغر ہمارے ملک کی، ہو گیا آزاد آدھا اور آدھا وڑ گیا. میں وہ پچھلے کامنٹس دیکھتا ہوتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ میں جو کیپ اپ نہیں کر سکا تھا. تو ایک بڑا اچھا کاسمک ڈانس پہ کامنٹ تھا، یہ ایک شخص کا آیا، تو بلکہ اسی آئی تھنک ویلاگ پہ ہے، کل کے ویلاگ پہ ہے. ڈیئر چوہان صاحب، کوئی ظفر احمد بٹ صاحب ہیں. ڈیئر چوہان صاحب، a small poem on cosmic dance is dedicated to you as I started to search on the cosmic dance for the last 2 months after your thoughts on that. It's a vast thing to imagine only. In the cosmic dance, nazam hai. In the cosmic dance, the stars twirl and spin, galaxies waltz as the planets begin. The earth joins in with its rhythmic sway, waves crash and tides ebb and play. The wind whispers secrets in its gentle breeze. Life dance unfolds with such ease. In this grand ballet of the universe's embrace, all elements move with harmonious grace. From the heavens above to the earth below, the cosmic dance continues to flow. In this wondrous spectacle, we find our place as part of this eternal cosmic embrace. واہ جی واہ بٹ صاحب، تسی بہت صحیح کاسمک ڈانس سمجھ گئے. کاسمک ڈانس ہے کیا؟ یہ اس پوئم انگریزی کچھ لوگوں کو آف کورس مشکل ہے سمجھنی. اٹس بیسیکلی یہ جو نیچر ہے، یہ پورا کاسموس ہے، یہ ڈانس کر رہا ہے. پہلا اس کا نقطہ یہ ہے، اٹس ناٹ اسٹیٹک، اٹس موونگ. 2، یہ ایک بڑا ریدمک ڈانس ہے. یہ ایسے نہیں ہے کوئی ادھر نو نکل رہا کوئی ادھر نو نکل رہا، ایک یہ گروو میں ایک یہ اسفیریکل ڈانس ہو رہا ہے. ورلنگ درویشز جیسے وہ ایب ڈانس پہ، پھر وہ سی شورز پہ سی ویوز ایب کر رہی ہوتی ہیں، ایچ پہ آ رہی ہوتی ہیں، یہ ونڈ برڈ سے گھس رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک سارے ہم ڈانسنگ وے میں موو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ردم میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. نمبر 1 کہ یہ موومنٹ ہے، اسٹیٹک نہیں ہے. نمبر 2 یہ ردمک ہے. نمبر 3 آپ اس کا حصہ ہیں. اب مسئلہ تو یہ ہے ہم نے اس سے باہر اپنے آپ کو نکال لیا ہوا ہے کاسمک ڈانس سے. او بابا ہم تو اس کا حصہ ہیں اور ایک بڑا پدو سا حصہ ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ منیر مستری دلے کتے کے بچے کو لگتا ہے کہ بہت بڑا ہے کیونکہ اس کے پاس بندوق ہے. وہ بندوق اس کی ٹوئی میں انشاءاللہ چل جائے گی. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. کل بلکہ مجھے ایک ڈپریشن کے بارے میں کر رہے تھے رابطہ، تو میرے پھر سگنل ایپ پہ یو کین جوائن می اور کین آسک فار مائی نمبر. اینڈ جن لوگوں کو بھی ڈپریشن کے پاکستان میں مسئلے ہیں، آئی کولیبریٹ ود اے سائیکیٹرسٹ فرام لنڈن. وہ آن لائن تھراپی بھی رن کرتا ہے، میرے سے اس کے اسپرچل اسپیکٹس ڈسکس کرتا ہے. اینڈ دین انسٹیڈ کہ وہ بچی بہت پاکستان سے کہہ رہی تھی، بڑی خوش ہوئی کہ میں خودکشی کر لوں گی تو بچے میرے پنش ہوں گے. کینسر اس کو ہو گیا. کیمیو تھراپی بڑی ٹارچرس ہوتی ہے، ڈیلی ہوتی ہے. تو بٹ شی از بیئرنگ دیٹ پین. اللہ اسے صحت عاملہ کاجلہ عطا فرمائے.
بہت سارے ٹینشنز ہیں، بہت ساری سٹریسز ہیں جن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں جو شعر افصل مروت نے کر دی ہے نا، آپ لوگوں کو پنجاب میں بھی چاہیے. اب دیکھیں شعر، وہ 6 مہینے پہلے ہی کوئی بندہ نکلیا ایک دم وہ چھا گیا، یہ ایسی بات نہیں ہے. آپ دل گردہ دکھائیں. اس نے دل گردہ دکھایا، عمران خان سے ملا. یہ پنجوٹے بھی ملتے ہوتے تھے، یہ پنجوٹوں نے کیا لینی کیوں نے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے دس از دا وے. ایک ایک بندہ دیکھیں، وہ بیچاری خدیجہ شاہ ابھی تک اندر ہے، یاسمین اندر ہے، وہ دوسری صنم کے کیا اندر ہے، وہ سارے دے رہے ہیں قربانیاں. آپ نہیں دے سکتے. آپ کہتے ہیں منہ میں چوپڑا سا آپ کے پڑ جائے اور محسن نقوی آپ کا ٹوہا ٹکائی رکھے اسموگ میں. دس از انفیئر، دس از ویری ویری. وہ بڑھ گیا، پھر انہوں نے تو سازشیں کی اور یہ ملک بڑھ گیا. تو یہ از ویری اپسیٹنگ. انٹرنیشنل نیوز میں کل ایک میں بڑی اچھی خبر دیکھ رہا تھا، وال اسٹریٹ جرنل اور دونوں میں تھی، نیو یارک ٹائمز میں بھی، کہ ٹرمپ کون سا ہے، سوری بائیڈن کے بیٹے کو انڈائٹمنٹ کرنے لگے ہیں. اٹارنی جنرل فائنلی آلسو ہیز سرینڈرڈ، اور اس کی زیادہ تر ہے انکوائری آن ایویژن آف ٹیکسز. ٹھیک ہے نا جی. اور دیٹس ویری ریئلی مطلب میں تو بڑا امپریس ہوا ہوں کہ ہاؤ تھنگس ریئلی موو ہیئر ان یونائٹڈ اسٹیٹس، اور کس طرح اس کو مطلب فیڈرل گرینڈ جوری چارجڈ ہنٹر بائنڈر آن تھرسڈے ود اے اسکیم ٹو ایویڈ فیڈرل ٹیکسز on millions in income from foreign businesses. The second indictment against him this year, and a major new development in a case Republicans have made the cornerstone of a possible impeachment of President Biden. صدر کا بچہ بھی نہیں، ادھر گانڈا سار گنگلو سے الو پبلو اس کے بچے نکال دیے گئے. یہ قاضی فائز ایسا کی ٹوئی مارے پکڑ کے. اس کو کسی نے کارٹون ہی نہیں مجھے بھیجا، اس کو ننگا کر کے کورٹ روم 1 سے ٹانگے. یہ جیوریز ہوتی ہیں. صدر کے بچے کو، دا موسٹ پاورفل پرسن اتھارٹی ان دا ہول ورلڈ، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کے بیٹے کو تن دیا گرینڈ جیوری نے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ حضرت. یہ قاضی فائز پارلیمنٹ تائید کرے گی، اگلے الیکشن میں وہ نکال دیں گے. جوری بھی کہہ سکتی تھی کہ لیٹ پریزیڈنٹ کو الیکٹ نہ کریں بائیڈن کو. ٹھیک ہے، اوکے. عجیب باتیں آپ کرتے ہیں. مر گئے ہوئے ہیں، بالکل ہم مر گئے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح ایڈمز کا اپرووڈ، اس کے بارے میں بھی ٹو ریکارڈ لو ان پول. آپ کو پتہ ہے ایڈم نے بھی پیسے کھائے، جو گورنر ہے اس کا نیو یارک کا، اور اس کی ریٹنگ بڑی لو پہ چلی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ٹرکش گروپ کے ساتھ مل کے اس نے یہ بدماشیاں کی تھی. میئر ایرک ایڈم ہو فیسز اے فیڈرل انویسٹی، ایف بی آئی وغیرہ، باقاعدہ اس کی ٹوئی میں ایف بی آئی نے ڈنڈا دیا ہوا ہے. into his campaign of fundraising and rampant and criticism over his handling of the migrant crisis has lowered his approval ratings to 28%, according to the university, one of the universities. New Yorkers offer a sobering snapshot as the mayor struggles. میئر کو نیو یارک کا میئر دنیا کا میئر سمجھا جاتا ہے. مرتے ہیں لوگ مینہٹن میں کھڑے ہونے کے لیے ہی مرتے ہیں کہ یار ایک فوٹو کھچوا دیں. ਉਹਦੀ ਵੀ ਢੂਈ ਕੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ. ਚੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਮਰ ਪੈਣ ਚੋਦਾ. ਤੂੰ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਦਲਿਆ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ. ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਮੇਨ ਪਲੇਸਿਸ تو نے ترکی کو دے دی ہیں. تیری ایسی کی تیسی. اس طرح اسٹیٹس چلتی ہیں جناب صاحب. پھر باقی تو میں نے اس میں پھر ایک اور پریزیڈنٹ کے بیٹے کے بارے میں ہی تھی، لہٰذا 3-4 چیزیں میں آپ کو کلیئر کر دوں. افصل مروت کا جون سا فرنٹیئر میں یہ اس نے کریٹ کی ہے، یہ 2 چیزوں کی نشاندہی کرتی ہے. ایک کہ آپ ابھی بھی اگر کھڑے ہو جائیں تو گانڈے شانڈے کا رستہ روک سکتے ہیں چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا.
دو، اس غالباً یہ چیز الیکشن سے آپ کو الیکشن شاید نہ ہو سکے، کیونکہ باوجود دھاندلی کے، ساری چیزوں کے، حلقہ بندیاں میں 30%، 40% ان کی ایڈیشن ہے، اس کے باوجود بھی غالباً یہ بالکل نہیں جیت سکتے، تو لہٰذا الیکشن کے معاملات بڑے کھٹائی میں پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ تھرڈ، آپ دیکھیں کہ صدر کے بیٹے کو امریکہ میں تن دیا گیا ہے، سیکنڈ انڈائٹمنٹ لگی ہے۔ پرائم منسٹر نے جس دن اوتھ لینا تھا، کیونکہ وہ کنٹروورشل جس دن اس کو انڈائٹ کرنا تھا، اس دن اسے جی ایچ کیو نے گانڈ میں بندوق دے کے کوٹ کی، تو جناب صاحب پرائم منسٹر پاکستان کا لگایا لعنت ہے آپ پہ 25 کروڑ پہ، اور قاضی فائز عیسیٰ پہ جس نے اسے حدیبیہ میں بھی چھوڑا اور ان سب پہ بھی چھوڑا۔ آپ لوگ جینے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تھرڈ، جو لوگ واقعی اسٹریس اور نیچرل سفرنگ میں، ڈپریشن میں مبتلا ہیں اور بہت زیادہ پریشانیوں میں ہیں، ڈو کانٹیکٹ می، آئی ایم ٹرائنگ کہ ادھر ایک ہیلتھ اینڈ ویلنس ریزورٹ ایز اے get a US passport, then I will think of health and wellness resort forming here next year. That will be free online services. There will be a psychiatrist available online also, and a spiritualist and some meditation, yoga. Go to the nature. Nature کے اس cosmic dance کا حصہ بن جائیں۔ کچھ نہیں، تھوڑا بہت کھانے پینے کی روٹی ساتھ رکھ رہے ہیں، ساتھ آپ کے کوئی بھی نیچر فارسٹ کی صورت میں، پارک کی صورت میں، لیک کی صورت میں، دریا کی صورت میں، نہر کی صورت میں، کھیتوں کی صورت میں موجود ہے، بیٹھ جائیں ادھر، کلی لگا لیں، سکون سے بیٹھ جائیں، فک ایوری ون، ٹھیک ہے جی۔ وہ تو ویسے کانٹ لفظ لے آیا ہوا ہے، وہ اپنا ٹکر کارلسن وہ کہتے ہیں ایف بڑا پرانا ہو گیا ہے تو اب سی کو لایا جائے۔ لہٰذا یہ ابھی بھی وہ ماں کے الفاظ کچھ نہیں گیا گواچا، کیونکہ یہ ایک ریدمک ڈانس ہے، تباہی کی طرف آپ ضرور جا رہے ہیں، کیونکہ جو آپ نے بیجا بویا وہی آپ نے کاٹنا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس تھریٹ سے، اس سے باہر نکل سکتے ہیں، یا اس کو ہارٹ کر سکتے ہیں مل کے، جیسے یہ شیر افصل وغیرہ ٹرائی کر رہے ہیں۔ یہ چوروں چکاروں، یہ ان چیزوں پہ بالکل نہ جائیں۔ کل ایک اور کامنٹ صاحب کا بڑا اچھا تھا، آئی ریئلی لائک اٹ۔ اس نے کہا کچھ لوگ کہتے تھے کہ آپ ویلاگ میں گالیاں نہ دیا کریں۔ اس نے بہت اچھا کامنٹ دیا کہ نظر چوہان کے علاوہ سارے ہی 1000 ویلاگر گالیاں نہیں دیتے ہیں، یار آپ ان کو کیوں نہیں سنتے؟ میری آخر میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے، آپ میرا ویلاگ نہ سنا کریں یار، آپ میرے پہ یہ احسان نہ کریں۔ اور مجھے یہ تھانے داریاں پسند نہیں ہیں بچپن سے، میں نے تو اپنے والدین کی تھانے داری کبھی ایکسیپٹ نہیں کی تھی۔ آپ لوگ تو کسی بات کی مولی نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ رکھیں۔